پیغام ماہ الحمدللہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین نہجہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اہل ثروت حضرات کو جب مال و دولت سے نوازتا ہے، ان کے مال کے اندر مالک کریم جل شانہ بعض حقداروں کا حق بھی متعین فرماتا ہے۔ سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، مال تجارت، ان چیزوں کے اندر جو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا وہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اسی طرح زمین کی پیداوار سے جو نفع حاصل کیا جاتا ہے اس پر بھی شریعت نے ایک زکوٰۃ مقرر کی ہے جس کو عشر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عشر حقیقتاً زمین کی پیداوار سے حاصل ہونے والے نفع پر زکوٰۃ کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا، عشر دینے کا حکم قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اسے محفوظ کلوں کے اندر، مضبوط کلوں کے اندر محفوظ کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خشکی اور تری کے اندر جو مال بھی تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی۔ ایک روایت کے مطابق قوم قحط میں اسی وقت پڑتی ہیں جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ عشر بھی زکوٰۃ ہے، لہٰذا اس کی جانب بھی ضرور توجہ رہنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، عشر کی ادائیگی صرف اور صرف گندم، چنا یا چند چیزوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہر وہ پیداوار، ہر وہ چیز جس سے زمین کا نفع حاصل کیا جاتا ہے، ہر اس پیداوار کے اوپر عشر ہے۔ وہ اناج ہیں، اور اناج میں دھان، چاول، باجرہ، جو، جتنی بھی چیزیں ہیں، گنا وغیرہ سب کچھ شامل ہے، ان پر بھی عشر ہے۔ اسی طریقے سے پھلوں کے اندر جتنے بھی پھل ہیں، مالٹا ہے، آملوک ہے، ناشپاتی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پہ پھل چلتے ہیں، جتنے بھی آم وغیرہ سب چیزوں کے اوپر شریعت کی طرف سے عشر لاگو ہوتا ہے۔ سبزیوں کے اندر بھی آلو، پیاز، ٹماٹر، سبز مرچ وغیرہ جتنے بھی سبزیاں ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی عشر کے احکامات لازم ہوتے ہیں۔ عشر کی ادائیگی میں چند چیزوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جس طرح عام طور پہ بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب تھریشر لگتی ہے تو تھریشر لگنے کے بعد سب سے پہلے ایک سوال جو اٹھتا ہے، جو ہم سے بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں غلطی بھی ہوتی ہے، کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ صاحب مال اپنے اخراجات نکال کر اس میں سے عشر ادا کرتا ہے۔ یہ غلط طریقہ کار ہے، اور ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار ہمارا اتنا خرچہ ہوا ہے تو وہ خرچہ تو ہم نکال لیں، پھر اس میں سے عشر ادا کریں۔ یاد رکھیے گا، شریعت مطہرہ نے آپ کے خرچے کا لحاظ پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے، کیونکہ جو زمین بارش کے پانی سے سیراب کی جاتی ہے اس میں 10واں حصہ لازم ہے، اور جو زمین ٹیوب ویل وغیرہ سے سیراب کی جاتی ہے جس میں ہمارا ڈیزل وغیرہ کا خرچ ہوتا ہے، اس زمین پر 10واں نہیں ہے بلکہ 20واں حصہ لازم ہے۔ یعنی جو بارانی زمینیں ہیں ان پر 10 بوریوں میں سے 1 بوری، اور جو دوسری جس کو ہم ایسے طریقے سے آپ پاشی کرتے ہیں کہ ہمارا پیسہ اس میں خرچ ہوتا ہے، اس کے اندر 20 بوری پر 1 بوری دینا لازم ہوتا ہے۔ تو اس طرح شریعت نے پہلے اس چیز کا لحاظ رکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ فرق بھی آ گیا کہ 10واں حصہ کہاں ہے اور 20واں حصہ ہم نے کہاں ادا کرنا ہے۔
اب جس وقت دینے کی بات آتی ہے تو یوں کر لیا جاتا ہے کہ ایک برتن اٹھا لیا جاتا ہے اور ہر آنے والے کو جو بھی مانگنے کے لیے آ رہا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ڈال کے اسے دے دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ حقدار ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا حساب نہیں کیا جاتا، بس کوئی آ رہا ہے تو اسے دے دیا جاتا ہے اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے عشر ادا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو جو فصل عطا کرے، اکٹھی کر کے اس کا حساب کر کے اس کا 10واں اتنا بنتا ہے اس کو الگ کر لیں اور پھر اس میں سے غرباء کو جو حقدار ہیں ان کو ادا کریں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اب آگے چلیے، ایک اور سوال جو اکثر کیا جاتا ہے اور یہ مسئلہ بھی بڑا اہم اور ضروری ہے کہ مالک زمین جو ہے وہ نابالغ ہے یا مجنون پاگل ہے، تو کیا جس طرح زکوٰۃ کے اندر معاملات ہے کیا یہاں پر بھی ویسے معاملات ہیں، یا مقروض شخص ہے؟ تو یاد رکھیے گا، بے شک مقروض ہے، نابالغ ہے یا پاگل ہے، بہرحال اس کی جو بھی آمدن ہوگی اس میں سے زکوٰۃ یعنی عشر ضرور ادا کیا جائے گا۔ ٹھیکے کی زمین کے حوالے سے مسئلہ یاد رکھیے، یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ایک شخص کی زمین ہے لیکن اسے کاشت کوئی اور کر رہا ہے۔ اب فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو کاشت کر رہا ہے وہ مالک زمین کو فصل میں سے جو فصل اٹھاتا ہے اس میں سے کچھ دیتا ہے، اور بعض اوقات فصل میں سے کچھ نہیں دیتا بلکہ الگ سے رقم اسے دیتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں مسئلے کا حکم مختلف ہے۔ اگر فصل میں سے کچھ دیتا ہے، اس صورت کے اندر جتنی فصل مالک زمین کو ملی ہے اتنی کی زکوٰۃ، اتنے کا عشر ادا کرنا اس پر لازم ہے، اور جو مزارع کے حصے میں آئی ہے اتنے کا عشر اس نے ادا کرنا ہے۔ جو دوسری صورت ہے جس میں فصل نہیں دیتا بلکہ رقم مالک زمین کو دیتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر صرف اور صرف جو شخص فصل حاصل کر رہا ہے اسی پر عشر لازم ہوگا، دوسروں پر لازم نہیں ہوگا۔ یا مشترکہ زمین ہے، بھائی ہیں، اکٹھی فصل اٹھاتے ہیں، اب وہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا عشر کون ادا کرے؟ تو چونکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ زمین کی زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل یا پیداوار پر زکوٰۃ ہے، تو جو اس کا مالک بنے گا وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، اس کی وہ عشر ادا کرے گا۔ اب 4 بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں کے حصے میں جتنا جتنا فصل آیا ہے ہر شخص اپنے اپنے حصے کے فصل میں سے عشر کی ادائیگی کرے گا، یہ اس کے لیے لازم ہے، بصورت دیگر گنہگار ہوگا۔ عشر ادا کرتے ہوئے جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم عشر جسے دیں وہ حقدار ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بس کھڑے ہو گئے ڈیری کے اوپر اور جو آ رہا ہے اسے دیے جا رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ پیشہ ور لوگ ان دنوں کے اندر باقاعدہ کمر باندھ لیتے ہیں اور وہ اس طرح کافی ساری گندم لے جاتے ہیں۔ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ حقدار محروم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کی ادائیگی میں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مطابق جو شخص رشتہ داروں پر صدقہ کرتا ہے اسے دگنا اجر ملتا ہے، 1 اجر صدقہ کرنے کا اور 1 اجر صلہ رحمی کرنے کا۔ لیکن رشتہ داروں میں یاد رکھیے گا، اولاد اپنی ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، باقی رشتہ داروں کے اندر زکوٰۃ یا عشر وغیرہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے حقدار بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ بھی ضرور ذہن نشین کر لیجئے، اگر آپ زکوٰۃ یا عشر وغیرہ دے رہے ہیں کسی فلاحی تنظیم کو تو انہیں پابند کیا جائے اور انہیں تاکید کی جائے کہ ہم جو کچھ دے رہے ہیں یہ زکوٰۃ ہے، اس کا استعمال اسی انداز سے کیا جائے، اس کو مستحقین تک پہنچانے کے لیے طریقہ کار خاص اختیار کیا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کو تقسیم کیا جائے، کیونکہ یہ غلطی بڑی عام ہے۔ ہماری اکثر جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان سے اس طرح کے معاملات سرزد ہو جاتے ہیں، جب مال اکٹھا ہو جاتا ہے تو تقسیم کاری میں وہ لحاظ نہیں رکھتے، بالخصوص جیسے آج کل کے ایام چل رہے ہیں راشن کی تقسیم کے اندر۔ اب اس راشن میں اگر عشر آ گیا ہے گندم کی صورت میں یا کسی اور صورت کے اندر اناج وغیرہ یا پھلوں میں کی صورت میں آ گیا ہے، تو اب وہ تو راشن ہر کسی کو تقسیم کریں گے، لیکن اس کے اندر بعض اوقات حقدار نہیں بھی ہوتے، یعنی ایسے لوگ، حقدار نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، سادات کرام بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ان کو دے دیا جاتا ہے، تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، اس کا بالخصوص خیال رکھا جائے۔ پھر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بندہ خود ہی اپنے طور پر اپنے غریب رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو خود تلاش کر کے ان تک ان کا حق پہنچا دے۔ سادات کرام کی بات ہوئی ہے ضمناً، تو یہ بھی عرض کرتے چلیں
کہ سادات کرام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، سادات کرام کو عشر نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح سے ان کی معاونت نہیں کر سکتے، بلکہ یہ فقط اس لیے کیونکہ یہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، اور سادات کی یہ شان، ان کا یہ پروٹوکول ہے کہ ان کے لیے مال کا میل نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے صاف ستھرا مال ہم ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس لیے خیال رکھا جائے، علماء نے بڑی پیاری وضاحت کی، فرمایا زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سید زادوں کو نہیں دینا، چونکہ وہ 2.5% جو ہے جس پر زکوٰۃ ہے وہ غرباء اور مساکین کا حق ہے، فرمایا یہ جو 2.5% غرباء کا حق ہے اس میں سے سادات کو نہیں دینا، باقی 97.5 جو آپ نے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے اس میں سے سادات کو پیش کرنا ہے، اور پیش کرنے کی نیت سے، دینے کی نیت سے نہیں، عطا کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ عاجزی کے ساتھ دیں، اور یہ سوچیں کہ اگر سید زادے یہ قبول کر لیتے ہیں تو میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ حضور کی آل کے ساتھ محبت بھی کی جائے اور ان کی خدمت بھی کی جائے، اور ان کا خیال بھی ہر جگہ پہ رکھا جائے۔ جب حضور کی اولاد ہم سے خوش ہوگی تو خود آقا کریم بھی راضی ہوگے۔ یہاں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں، وہ جی فلاں تو سید نہیں ہے جی، وہ تو ہمارے سامنے سید بنا۔ یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے یہی سوال کیا گیا کہ بعض لوگ اس طرح کہا جاتا ہے کہ فلاں سید نہیں ہے، تو بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا ہمارے اوپر تحقیق لازم نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ فلاں حضور کے نسب سے ہے یا نہیں۔ قیامت کے دن اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تھی تم میرے نسب کی تحقیق کرو، تو ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ موٹ کا اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے تو وہ خود گناہ گار ہوگا اور خود اس کا جواب دہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اسے سید سمجھتے ہوئے اس کی عزت کریں، اس کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں۔ انشاءاللہ اگر وہ جھوٹا ہوا بھی صحیح تو ہمارا اجر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کو بھی یہاں پر جو ہے دیگر جہاں پر لوگوں کو صدقات دیے جا رہے ہیں ان کو صدقے کی بجائے ان کو تحفے کی نیت سے کچھ نہ کچھ ضرور ان دنوں کے اندر پیش کیا جائے۔ پھر جس طرح کے ایام چل رہے ہیں لاک ڈاؤن کے، تو اپنے ہر مال کا عشر ادا کریں، سبزی کا بھی ادا کریں، اناج کا بھی، پھلوں کا بھی، تاکہ یہ ساری چیزیں ان لوگوں تک پہنچ سکیں جو گھروں کے اندر معصور بھی ہیں اور حقدار بھی ہیں، اور اس طور پر ہمارا عشر بھی ادا ہو جائے گا اور معاملات کے اندر آسانی بھی نصیب ہو جائے گی۔ دعا ہے مالک کریم جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔